حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا عین عبادت ہے۔ پھر آپ نے بطور دلیل یہ آیت تلاوت فرمائی وَقَالَ رَبُّكُمْ ادعونی استجب لکم ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین۔ تمہارے رب نے فرمایا تم لوگ مجھ سے دعا کیا کرو میں ضرور قبول کروں گا، بے شک جو لوگ میری بندگی سے سرکشی کرتے ہیں وہ عنقریب دوزخ میں ذلیل ہو کر داخل ہوں گے۔ یعنی اس حدیث سے بھی یہ چیز پتہ چلتی ہے کہ دعا جو ہے وہ ضروری ہے۔ اب اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا سے زیادہ کوئی چیز محترم و مکرم نہیں۔ یعنی دعا کی فضیلت اتنی ہے کہ رب کی بارگاہ میں دعا سے زیادہ افضل کوئی چیز نہیں۔ رب فرماتا ہے کہ مجھ سے مانگو اور میں عطا کروں گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جسے پسند ہو کہ اللہ تعالیٰ مشکلات اور تکالیف کے وقت اس کی دعا قبول کرے وہ خوشحالی کے اوقات میں زیادہ سے زیادہ دعا کیا کرے۔ یعنی سرکار نے فرما دیا کہ جو شخص چاہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی مشکل وقت کے اندر دعا قبول کرے تو اسے چاہیے جب اس کے اوپر آسانیوں کا لمحہ ہو، جب اس کے اوپر خوشیوں کا لمحہ ہو، یعنی کہ جب اس کے اوپر عطاؤں کی بارش ہو تو تب وہ دعا سے دور نہ رہے، تب بھی اللہ کی بارگاہ میں جھک کر اور عقیدت کے ساتھ دعا کرے، عاجزانہ انداز سے دعا مانگے۔ خوشیوں کے لمحے میں جب عطا کیا ہو تب دعا مانگنا لگاتار اس وقت کام آتا ہے جب انسان مشکل میں پھنسا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے۔ اب اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا عبادت کا بھی مغز ہے، یعنی خلاصہ اور جوہر ہے۔ اب اسی طرح حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دعا کے علاوہ کوئی چیز تقدیر کو رد نہیں کر سکتی اور نیکی کے علاوہ کوئی چیز عمر میں اضافہ نہیں کر سکتی۔ یعنی کہ دعا کے علاوہ کوئی چیز بھی تقدیر کو رد نہیں کر سکتی، یعنی دعا سے تقدیر بدل سکتی ہے اور نیکی انسان کی عمر دراز کرتی ہے۔ تو یہاں سے ہمیں ایک اور چیز پتہ چلتی ہے کہ نیکی کرنے سے عمر کے اندر بھی اضافہ ہوتا ہے، یہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اور اقامت کے درمیان مانگی جانے والی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اب یہاں پہ اگر دیکھا جائے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لیے کتنی آسانیاں فرما دی ہیں، ہر طریقہ بتا دیا ہے کہ دعا کیسے قبول ہوتی ہے، کس لمحے قبول ہوتی ہے۔ ہم پریشان رہتے ہیں کہ جی دعائیں قبول کیسے ہوں، دعا کیسے قبول ہوتی ہے، دعا قبول کیوں نہیں ہوتی۔ اگر مطالعہ کریں تو ہمیں پتہ چلے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر چیز کے متعلق بیان فرما دیا ہے۔ یعنی جماعت سے پہلے جب اقامت ہوتی ہے اور اذان کے بعد جو درمیانی وقت ہوتا ہے اس کے اندر جو دعا مانگی جائے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ وہ دعا ہرگز رد نہیں ہوتی۔ اب اسی طرح حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اے ابن آدم جب تک تم مجھ سے دعا کرتا رہے گا اور امید رکھے گا جو کچھ بھی تو کرتا رہے گا میں تجھے بخشتا رہوں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم اگر تمہارے گناہ آسمان کے بادلوں تک پہنچ جائیں پھر بھی بخشش مانگے تو میں بخش دوں گا۔ اب یہاں سے کتنی پیاری بات کہ اللہ ہمارا کتنا کریم ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے کہ آسمان کے بادلوں تک پہنچ جائیں گناہ تب بھی میں بخش دوں گا، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ اے ابن آدم اگر تو زمین بھر کے برابر گناہ کر لے اور میرے پاس آئے پھر مجھ سے اس حالت میں ملے کہ تو نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا تو یقیناً میں زمین بھر کے برابر گناہ تیرے بخش دوں گا۔ یہ میرے رب کی کریمی، یہ میرے رب کی شان ہے کہ میرا رب کتنا کریم ہے، کتنا غفور الرحیم ہے۔
हम तो लोगों को डराते हैं कि रब जो है वो कहार है, ठीक है। उसी के साथ अगर देखा जाए तो रब कितना गफूरुर रहीम है, रब की ज़ात कितनी करीम है। रब फरमाता है मेरे बंदे तू ज़मीन भर के बराबर गुनाह कर ले लेकिन मेरे पास लौट के आ जा। जब तू मेरे पास आ जाएगा और सच्चे दिल से तौबा कर लेगा मैं तेरे सारे गुनाह बख्श दूंगा। तिरमिज़ी शरीफ के अंदर ये हदीस है और इसी के साथ तबरानी शरीफ के अंदर भी ये हदीस सही असनाद के साथ मौजूद है। अब इसी तरह हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई मुसलमान अपने मुसलमान भाई के लिए उसकी अदम मौजूदगी में दुआ करता है, यानी कि उसके पीठ पीछे अगर एक मुसलमान भाई दूसरे मुसलमान भाई के लिए दुआ करता है तो मुकर्रर करदा फरिश्ता कहता है तेरे लिए भी ऐसा ही हो, यानी जो तूने अपने भाई के लिए दुआ की है वही दुआ तेरे लिए भी हो। तो सुभान अल्लाह, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये फरमान कितना खूबसूरत है कि अगर हम किसी और मुसलमान भाई के लिए दुआ करते हैं तो वो दुआ लौट के हमें भी आती है। इसी ज़िमन में एक और हदीस हज़रत अब्दुल्ला बिन अमरो रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआओं में सबसे जल्दी कबूल होने वाली वो दुआ है जो गैब शख्स के साथ यानी इखलास के साथ दूसरे गैब शख्स के लिए की जाए। यानी दुआओं में सबसे अफजल दुआ वो है जो आप किसी दूसरे शख्स के लिए करते हैं जिसको मालूम नहीं है कि आप उसके लिए दुआ कर रहे हैं। तो कितनी बड़ी फजीलत है। दूसरों के लिए बदगुमानी की जगह, दूसरों का बुरा सोचने की जगह अगर उनके लिए हम दुआ करें तो सरकार ने फरमाया वो दुआ सबसे अफजल है। और जो फरिश्ता ड्यूटी में मौजूद होता है वो फरिश्ता कहता है कि या बारी ताला ये जो दुआ उसने अपने मुसलमान भाई के लिए की है वो वापस पलट के इसको दिया है। तो आज का ये जो पैगाम था वो इसी हवाले से था कि दुआ की फ़जीलत कितनी है, दुआओं में असर कितना है और दुआ कबूल कैसे होती है, उसका वक्त कैसा है। तो दोस्तों इस चीज़ के ऊपर अमल करें कि दुआ मांगने का तरीका क्या है और रब कितना करीम है, रब कितना गफूरुर रहीम है, रब कितना रहमान है। वो कहता है बंदे मेरी तरफ लौट आ, मैं तेरे पे रहमत ही रहमत करूँगा, मेरा दरवाज़ा हर वक्त तेरे लिए खुला है।